قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے اور پڑھے گا صلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. بعض النصلات نہایت ہی واجب التعظیم معزز حاضرین و سامعین ذی وقار، آج کی یہ خوبصورت محفل پاک برادر مکرم صاحبزادہ والا شاعر حضرت صاحبزادہ قاری محمد ابو بکر غزالی زید الشرف اور ان کے احباب نے یہ خوبصورت محفل سجائی ہے. نماز عشاء سے لے کر عقیدہ کا نبی رحمت علیہ السلام کی مدثرائے سن رہے تھے. یقیناً ٹائم کافی ہو گیا، میں آپ کو زیادہ امتحان نہیں ڈالوں گا، صرف چند باتیں آپ کے ساتھ کرنی ہے. ایک بات ولادت مصطفیٰ کے حوالے سے اور دوسری بات موجودہ حالات کے حوالے سے. انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر سے مختصر وقت کے اندر میں اپنی گفتگو کو سمیٹوں. جیسے ہی نبی رحمت علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ آتا ہے تو ہمیں بے شمار ایسی آوازیں سننے کو ملتی ہیں کہ یہ جو چراغ کی جاتی ہے، محافل سجائی جاتی ہے، جتنا روپیہ پیسہ یہاں خرچ کیا جاتا ہے اگر کسی غریب کو دے دیا جائے تو یقیناً اس کا اس غریب کو فائدہ ہوگا. باقی پورا سال 11 مہینے ملک کے اندر معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے اس پہ کوئی بھی بات کرنے کو تیار نہیں ہوتا. کیا میلاد مصطفیٰ منانا، میلاد کا ذکر کرنا کیا صرف یہ 14ویں صدی کی بات ہے یا اس سے پہلے بھی اس بات کے کوئی تذکرے ملتے ہیں؟ اگر رب کائنات اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جائے تو رب کائنات اپنے نبیوں کا میلاد پڑھتا ہے. اللہ نے قرآن کریم میں اپنے نبیوں کا میلاد خود بیان کیا. قرآن کریم کی سورہ مریم ہے، اس میں حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کی ولادت کے حوالے سے اللہ رب العزت نے تفصیل کے ساتھ تقریباً 15 آیات کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا میلاد ذکر کیا. میلاد کا مطلب ہے پیدا ہونا. حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ رب کائنات نے قرآن کریم کی سورہ مریم میں فرمایا. اسی طرح رب ذوالجلال نے اس سے آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ فرمایا. سورہ بقرہ کے اندر رب ذوالجلال نے حضرت آدم کی تخلیق کا ذکر فرمایا. رب کائنات قرآن کریم میں اپنے نبیوں کی ولادت کے تذکرے کرتا ہے، بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں اپنے نبیوں کی ولادت. اور میلاد مصطفیٰ کا مقصد وہ بھی فقط یہ ہے کہ ہم نبی رحمت علیہ السلام کی ولادت کے تذکرے کرتے ہیں. نبی رحمت علیہ السلام آپ اس کائنات کے اندر جب تشریف نہیں لائے تھے، آپ سے قبل کم و بیش 1,24,000 نبی انسان کی رشد و ہدایت کے لیے اللہ نے اس کائنات میں بھیجے. سارے نبی اپنے امتیوں کے اندر نبی رحمت علیہ السلام کے آنے کا تذکرہ کرتے تھے، نبی رحمت علیہ السلام کے آنے کا چرچا کرتے تھے. اور قرآن فرماتا ہے کہ جب رب کائنات کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو بتا دیا کہ وہ نبی جس کے آنے کی خبر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر مجھ تک سارے نبی جس نبی کے آنے کی خبر دے رہے ہیں، تمہیں مبارک ہو کہ اب میرے بعد وہ نبی اس دنیا میں آئے گا. ہم میلاد مصطفیٰ کے اوپر بھی تو یہی بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے. دنیا میں ظلمت تھی، تاریکی تھی، ظلم
تھا، زیادتی تھی، میرے آقا آئے تو سب کچھ میرے مالک نے ختم کر دیا۔ اللہ رب العزت نے عورتوں کو بیٹے بانٹے، یہ تو آپ نے متعدد سنا۔ آج ہم 1400 سال کے بعد کیا نبی رحمت علیہ السلام کی ولادت سے ہمیں کچھ ملا ہے؟ میرا وجدان کہتا ہے کہ ہاں، نبی رحمت علیہ السلام جس دور میں آئے تب بھی وہی رشتے تھے جو آج رشتے ہیں۔ تب بھی ماں تھی، بہن تھی، بیٹی تھی، باپ تھا، بھائی تھا، دوست تھا، یار، سجن، ہمسائے، یہ سارے رشتے اسی طرح ہیں۔ لیکن اس انسانی رشتوں کے اندر کوئی انسانیت نظر نہیں آتی۔ انسان ضرور تھے لیکن انسانیت نہیں تھی۔ ماں کوئی مقام، کوئی مرتبہ نہیں تھا، باپ کوئی قدر نہیں تھی، بہن کوئی مقام نہیں، بیٹی پیدا ہوتی زندہ درگور کر دیا جاتا۔ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو صبح قیامت کی ماؤں کو یہ مقام دیا کہ رب کائنات نے اس کی اولاد کی جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کے آنے سے پہلے ایسا نہیں تھا، لوگوں کو شعور نہیں تھا۔ میرے آقا علیہ السلام نے مسلمانوں کو بالخصوص اور پوری دنیا کے لوگوں کو بالعموم یہ خبر دی کہ لوگوں یہ ماں ہے، اس ماں کے قدموں کے نیچے رب کائنات نے تمہاری جنت رکھی ہے۔ یہ میرے آقا کے آنے کی خوشی میں رب ذوالجلال نے ماں کو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ رب کائنات کے محبوب اس دنیا میں آئے تو باپ کو یہ عزت ملی کہ باپ کی رضا میں خدا کی رضا ہے، باپ کی ناراضگی میں خدا کی ناراضگی ہے۔ وہ بیوی جسے وہ اپنی جوتے کی نوک سے بڑھ کر کچھ نہیں سمجھتے تھے، میرے محبوب اس دنیا میں آئے تو فرمایا یہ بیوی یہ اللہ نے تمہارا ایمان مکمل کرنے والی بنائی ہے، یہ تمہارا ایمان مکمل کرتی ہے۔ میرے دونوں جانب علماء بیٹھے ہیں، جامعہ نعیمیہ کے فاضلین اور حضرت قاری ابوبکر غزالی صاحب علامہ صاحب بیٹھے ہیں کہ اس سے پہلے ایسا کچھ نہیں تھا، بیوی کو جوتے کی نوک سے زیادہ کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا۔ یہ میرے آقا اس کائنات میں آئے تو بیوی کو یہ مقام ملا، فرمایا کہ یہ بیوی تمہارے ایمان کو مکمل کرنے والی ہے۔ بیوی بیٹی پیدا ہوتی ہے، تم اپنے سر کو جھکاتے ہو، اپنے گھر سے باہر نہیں نکلتے جب تک بیٹی کو دفن نہیں کر لیتے۔ میرے آقا علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو رب کائنات کے محبوب نے فرمایا یہ بیٹی یہ باعث شرم نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت بن کے آئی، یہ رب کائنات کی رحمت بن کے آئی ہے۔ تو پھر ہم کیوں نہ اس نبی کی آمد کے چرچے کریں کہ جس نے ماں کو مقام دیا، جس نے باپ کو مقام دیا، جس نبی کے آنے سے بیٹی کو مرتبہ ملا، جس نبی کے آنے سے ہمیں انسانی رشتوں کی قدر معلوم ہوئی کہ ہمارا کسی کے ساتھ کیا رشتہ اور کیا ناتا ہے، اور ناتے اور رشتوں کو کس طرح عزت اور وقار دینا ہے۔ اگر دو لفظوں میں یہ بات کی جائے تو بات یہ ہے کہ جس نبی نے انسان کو انسانیت سکھائی، اس نبی کے آنے پہ ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں، جبکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل پر رب ذوالجلال کی جانب سے من و سلوہ نازل ہوا تو رب کائنات نے فرمایا وہ دن تمہارے لیے میں عید کا دن بناتا ہوں، یعنی کہ خوشی کا دن بناتا ہوں۔ اور یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نجات والے دن وہ عید مناتے، تو میرے آقا علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ کہ تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ وہ کہنے لگے کہ اس دن رب کائنات نے حضرت موسیٰ کو فرعون سے نجات دی، اس دن نجات کی خوشی کے اوپر ہم رب ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہوئے روزہ رکھتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے غلاموں میں ان سے زیادہ حضرت موسیٰ پہ حق رکھتا ہوں، یہ ایک روزہ رکھتے ہیں تم 2 روزے رکھو، یعنی کہ جس دن نبی کو فرعون سے نجات ملے اور نبی کی امت کو فرعون سے نجات ملے، رب کائنات اس دن کو اس امت کے لیے عید کا دن قرار دے دے، ہمیں تو پھر ظلمت سے جہالت سے ہمیں تو اس جہالت سے نجات مل گئی کہ جہاں انسان کو انسانیت کی تعلیم ہی نہیں تھی، جب نبی کے آنے سے ہمیں سب کچھ ملا تو پھر اس نبی کے آنے کے اوپر ہم رب ذوالجلال کا
شکر کیوں نہ ادا کریں؟ اور پھر محافل کے اندر قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، سنامانی ہوتی ہے، میرے آقا علیہ السلام کے مصحف حمیدہ کا ذکر ہوتا ہے، یہی تو چیزیں قرآن میں بھی نبی رحمت کی زلفوں کی باری آئے تو اللہ واللیل فرماتا ہے، چہرے کی بات آئے تو اللہ والضحیٰ فرماتا ہے، سینے کی بات آئے تو اللہ کا صدرک فرماتا ہے، مبارک زمانے کی بات آئے تو اللہ والعصر فرماتا ہے، سونے محبوب کے بولنے کی بات آئے تو رب کائنات فرماتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ جب نبی رحمت علیہ السلام کے اس سفر کی بات آئے کہ جب اپنے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ یہی ساری چیزیں رب کائنات نے قرآن میں بیان ہوئی ہیں، وہی تو ہم محافل میں بیٹھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ وہ سونا ہے جس کا چہرہ والضحیٰ ہے، جس کی زلفیں واللیل ہے، جس کے قاتل بازار کے ہیں، جس کا سینہ یاسین کا ہے، جس کا ہاتھ ید اللہ کا ہے، یہی تو ہم لوگوں کو بتاتے ہیں۔ یہ ایک بات تھی کہ ہمیں نبی رحمت علیہ السلام کے آنے کے اوپر خوشی منانی چاہیے یا نہیں منانی چاہیے، لیکن یاد رکھیے گا کہ ساتھ ہمیں شرعی جو تقاضے ہیں ان کے اوپر اپنے آپ کو کاربند کرنا چاہیے۔ ہم خوشی کے اوپر ان حدود کو ان سے حدود سے تجاوز نہ کریں جو حدود میرے آقا علیہ السلام نے متعین فرمائی۔ یہ عشق مصطفیٰ تھا کہ جو حضرت بلال کو تپتی ریت پر لیٹ کر بھی ان کی زبان سے آہت آہت نکلتا تھا۔ یہ عشق مصطفیٰ ہی تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اپنا تن من دل سب کچھ اللہ اور اس کے محبوب کے نام پہ قربان کرنے والے تھے۔ یہی عشق مصطفیٰ تھا کہ جس پہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے خاندان اور اپنے عوان و انصار کے ساتھ میدان کربلا کی تپتی ریت کے اوپر دین اسلام کے شجر کی آبیاری کی، اور ساتھ میں دوسری جانب جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کے بننے کے ساتھ ایک شیطان ابلیس ہمارے سامنے آتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم کی تحریک کے ساتھ دوسرا ایک وجود جو دنیا کے سامنے ظاہر ہوا وہ ابلیس کا تھا۔ عزازیل نام تھا اس کا، وہ ابلیس ہو گیا، شیطان ہو گیا، مردود ہو گیا۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، اس دن سے لے کر آج تک اس دین کو مٹانے والے ہر روز نئی سے نئی سازشیں کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب شہر مکہ کے اندر اعلان نبوت فرمایا تو لوگ کہتے تھے کہ اس دین کو ہم پھلنے پھولنے نہیں دیں گے جو ہمارے باپ دادا کے دین کے خلاف بولتا۔ انہوں نے کوشش بڑی کی، 10 سال 13 برس کے اندر اس نوبت پہ آ کہ میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی۔ اس کے بعد 10 سال کے اندر اسلام اتنا پھیلا کہ جب میرے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی مسلمانوں کی تعداد 200 کچھ ہے، اور جب خطبہ حجت الوداع ارشاد فرماتے ہیں ایک روایت کے مطابق 1,40,000 یا 1,24,000 یا اس سے بھی زیادہ صحابہ تھے جو خطبہ حجت یعنی کہ نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ سن 10 ہجری کے اندر آقا علیہ السلام کے ساتھ حج فرما رہے تھے۔ اسلام کو پھلتا پھولتا دیکھ کر اسلام کے جو دشمن ہیں وہ آج تک چین کی نیند سے نہیں سوئے۔ وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح ہم اسلام کو دبا دیں، اسلام کو ختم کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں۔ 1400 سال میں وہ کر نہیں سکے، انشاءاللہ قیامت کی شام تک وہ اسلام کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی محبت ہی تو ہے جو ہمیں اس کائنات کے اندر رب ذوالجلال کا پتہ دیتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں یا رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں؟ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں اگر آپ سے پوچھوں یا آپ مجھ سے پوچھیں کہ زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں تو یقیناً ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ہم اللہ سے زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ کی زندگی کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں اپنے رب سے محبت کرو، اپنے رب سے محبت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ سے جب پوچھا گیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی زندگی کی ساری تعلیم یہ تھی کہ تم اللہ سے محبت کرو، لیکن اے ابوبکر تو اللہ کا ذکر کرنے کی بجائے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بیان کا مفہوم یوں بنتا ہے، آپ نے فرمایا کہ میں شہر مکہ کا ایک بڑا معتبر شخص تھا، میں
مجھے بڑی عزت ملی تھی، مال تھا، دولت تھی، سب کچھ تھا، لیکن ایک حقیقت سے میں ناآشنا تھا، اور وہ حقیقت یہ تھی کہ میرا خدا ایک ہے۔ جس ہستی نے مجھے یہ بتایا کہ تیرا خدا ایک ہے، اور جس نے میرے رب سے میرا ٹوٹا ہوا رشتہ جوڑ دیا، میں کیوں نہ پہلے اس شخص اور اس ہستی سے محبت کروں جس نے مجھے میرے رب سے ملایا ہے۔ نبی رحمت علیہ السلام کی محبت یہ ہے۔ گزشتہ کئی برسوں سے یورپ اپنے ان ناپاک عزائم کو لے کر کہ کسی طرح اسلام کو دبایا جائے، وہ وقتاً فوقتاً ہمارے جذبات اور ہمارے ایمان کو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ابھی زندہ ہے یا نہیں۔ میں حضرت عبدالحمید اسفانی کی زندگی میں نے پڑھی، یہ قسطنطنیہ اور جو ہماری خلافت عثمانیہ تھی اس کے خلیفہ تھے، اس دور کے اندر بھی فرانس نے نبی رحمت علیہ السلام کی شان اقدس کے اندر گستاخی کے حوالے سے ایک پروگرام بنایا تھا، اور آج بھی اسی طرح فرانس اسی روش کے اوپر قائم ہے، کبھی ڈنمارک، کبھی ناروے، کبھی کوئی ملک، کبھی کوئی ملک۔ اور گزشتہ 2 دن پہلے فرانس کے صدر نے نبی رحمت مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر سرکاری طور پر گستاخی کی، اور سرکاری طور پر سرکاری عمارتوں کے اوپر نبی رحمت للعالمین کے انہوں نے گستاخانہ آپ کے شائع کیے اور اس پہ اویزہ کیا۔ لیکن دوسری جانب دنیا کے اندر 57 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں۔ دنیا کا اگر مال دیکھا جائے، اسرائیل تو ایک طرف مسلمانوں کے ایسے بادشاہ بھی ہیں جن کے ٹوائلٹ تک سونے کے بنے ہوئے ہیں، جن کی گاڑیاں سونے کی ہیں، سارا کچھ ان کے پاس ہے، لیکن حرمت رسول پر بولنے والی زبان ان کے پاس نہیں ہے۔ ان کے پاس رب ذوالجلال کا دیا ہوا سب کچھ ہے، لیکن حرمت مصطفیٰ پہ بولنے والی زبان نہیں ہے۔ انہیں اپنا اقتدار پیارا ہے، انہیں اپنی کرسی پیاری ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہماری حکمرانی باقی رہے، وہ یہ بھول جاتے ہیں یہ حکمرانی دی ہوئی کس کی ہے؟ یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی دی ہوئی خیرات ہے۔ اگر آج نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ ہم وفاداری نہیں کریں گے تو کل کس منہ سے آقا علیہ السلام کے سامنے جائیں گے؟ وہ دشمن تو ہر دفعہ ہمارا ایمان دیکھتا ہے، ہمارے ایمان کا ٹچ کرتا ہے، لیکن ہم غفلت میں سوئے رہتے ہیں۔ 12 ربیع الاول آیا، خوب جشن منائیں گے، خوب نبی رحمت علیہ السلام کی نعت خوانی کریں گے، لیکن جب کردار کی باری آئے گی تو ہم کوسوں میل دور نظر آئیں گے، ہم کوسوں میل دور نظر آئیں گے، کردار مصطفیٰ ہم میں نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو دشمن بار بار ہم پہ حملہ کرتا ہے، جسے اقبال نے کچھ یوں کہا تھا کہ یہ فاقہ کش جب موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال، کہ ہمارے پاس تو صرف اور صرف نبی رحمت علیہ السلام کی محبت اور ان کا پیار ہی تو ہے۔ اگر وہ بھی ہمارے سینے سے نکل گیا تو پھر ہمارے پاس کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی مد کلندر ہے جو ہر موقع کے اوپر مسلمانوں کے ساتھ سب سے آگے کھڑا ہو کر مسلمانوں کی لیڈری اور رہبری کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی بھی نظر نہیں آتا۔ اس موقع کے اوپر بھی طیب اردگان کے علاوہ پوری دنیا کے 57 سے زیادہ اسلامی ممالک میں ایک بھی ایسا حکمران میری نظر سے نہیں گزرا جس نے فرانس کے اس حوالے سے مذمت کی ہو جیسے طیب اردگان نے کی۔ اپنا سفیر واپس بلایا اور ان کے سفیر کو دھکے مار کے باہر نکال دیا کہ جس کا جو ملک ہمارے آقا علیہ السلام کی عزت نہیں کرتا اس کے ساتھ ہمیں کاروبار کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کے ساتھ ہمیں تعلق رکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کٹ نہ منو کھا جائے تطبع کی غربت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کہ نبی رحمت علیہ السلام کے نام پہ جب تک ہم نے جان نہیں دینی اس وقت تک ہم نبی رحمت علیہ السلام کے بتائے ہوئے دین پر جتنا مرضی عمل کرے اس کا بھی کیا فائدہ کہ کوئی ہماری آنکھوں کے سامنے نبی رحمت علیہ السلام کی بیعت بھی کر رہا ہو۔ یہ سوال آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ کام تو حکمرانوں کا ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر
سکتے ہیں؟ اقبال نے فرمایا تھا اس کے لیے بھی کہ اقوام کے ہاتھوں میں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، اقوام کے ہاتھوں ہے ملت، افراد کے ہاتھوں ہے اقوام کی تقدیر، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ ایک فرد اٹھتا ہے اور وہ کایا پلٹتا ہے۔ جہاں تک ہو سکے، جہاں تک ہمارے اختیارات ہیں، جتنا ہم کر سکتے ہیں ہمیں اتنا کرنا چاہیے۔ صرف یہ مثال سمجھ لیے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے بازاروں میں بک رہے تھے تو بڑے بڑے سوداگر حضرت یوسف کو خریدنے والے تھے، اور ایک مائی وہ سوتر کو لے کر آئی تو پوچھا، مائی صاحبہ آپ کدھر جا رہی ہو؟ یوسف کو خریدنے جا رہی ہو۔ یوسف اس سے خریدا جاتا ہے؟ یہ سوتر کی ہڈی سے خریدا جاتا ہے؟ اس مائی نے کہا تھا کہ یوسف خریدا جائے یا نہ جائے، کل بروز معاشر میں رب ذوالجلال کو یہ تو کہہ سکوں گی کہ میں یوسف کے خریداروں میں سے تھی، میں یوسف کے خریداروں میں سے تھی۔ ہمارے پاس جو بھی فورم ہے، ہم دکاندار ہیں تو اپنے احباب کے ساتھ جب ہم بات چیت کرتے ہیں وہاں عشق مصطفیٰ کی وہ شمع جلائی جاتی ہے۔ ہم استاد ہیں تو اپنے شاگرد کو بتائیں۔ ہم سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں، فیس بک استعمال کرتے ہیں، ٹویٹر استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال کرتے ہیں، جو بھی پلیٹ فارم استعمال کرتے ہیں وہاں ہم اس بات کو اٹھائیں کہ ہمارا نبی رحمت علیہ السلام کے ساتھ جو تعلق ہے، رشتہ ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم ان کی مصنوعات کا بائی بائے کریں۔ یہ گزشتہ چند ماہ پہلے چائنا اور امریکہ کی آپس میں کسی بات پہ جھگڑا ہوا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں ایک سافٹ ویئر نہیں دیں گے۔ پورے چائنا نے امریکہ کے موبائل فون کا بائیکاٹ کیا تو مجبوراً امریکہ کو گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ وہ ایک سافٹ ویئر کے لیے یہ کر سکتے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس 12 ربیع الاول کو گزشتہ 12 ربیع الاول کی طرح نہ گزارا جائے۔ اس دفعہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ تہیہ اور ارادہ کریں کہ کم از کم میں اپنے آپ کو ایسا بناؤں گا کہ کل بروز معاشر نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں جاؤں تو مجھے کوئی شرمندگی نہ ہو۔ میں نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں جا کر یہ عرض کر سکوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں زیادہ تو نہیں، اپنی بساط کے مطابق میں جتنا کچھ کر سکا تھا کر سکا۔ ہم سب نے اپنے حصے کی شمع جلانی ہے۔ رب کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پوری دنیا کے مسلم حکمرانوں کو میرا مالک غیرت ایمانی عطا فرمائے، انہیں غیرت عطا فرمائے کہ اگر نبی رحمت علیہ السلام سے رشتہ ناتا نہیں تو پھر تمہیں جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ نبی رحمت علیہ السلام کی ایمان کی اصل ہے، اور جو قرآن کریم کی میں نے آیت مقدسہ پڑھی تھی، رب کائنات ارشاد فرماتا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے محبوب کریم علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ لوگوں اگر تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ چلو۔ اگر ایسا کرو گے تو پھر یحببکم اللہ، پھر اللہ تم سے محبت کرے گا۔ یعنی کہ رسول اللہ کی اتباع اور فرما برداری اور محبت مصطفیٰ کے بغیر ہم رب کائنات کو بھی نہیں پا سکتے۔ رب کائنات یہ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور برادر مکرم قاری ابوبکر غزالی صاحب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور ہم سب کو نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے اور اسی محبت میں ہمارا حسن خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔